الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر طرح کی کبریائی، بڑائی، حمد، ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عزت کی مسند پر بٹھانے والا، نعمتیں دینے والا. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. احباب ذی وقار، وعلیکم السلام. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ یوسف کی آیات ہے. انشاءاللہ سورہ یوسف کی جو تفسیر ہے اور جو بھی آیات ہم بیان کریں گے اس میں سے جو اسباق نکلتے ہوں انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے. اللہ کریم ہمیں حق بات کو صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کا بیان ہے، ان کے بچپن کا بیان، ان کی جوانی کا بیان، ان کی عفت پاک دامنی کا بیان، ان کے صبر اور استقلال اور استقامت کا بیان ہے. نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کو نازل کیا. اس سورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح اہل مکہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ان کی مخالفت کو خاطر میں نہ لائیں، ان کی مخالفت کو اپنے ذہن پر، دل پر
نہ لیں، اس لیے کہ برادران یوسف کی طرح ان کے بھی جو ناپاک منصوبے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں تکلیف دی ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ سر تسلیم خم کھڑے تھے۔ ایک وقت آئے گا اہل مکہ جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے قریبی ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی سب آپ کے سامنے سر تسلیم خم کھڑے ہوں گے۔ اس صورت میں اہل مکہ کو فکر کی دعوت دی ہے، دعوت فکر اہل مکہ کو دی کہ تم حسد کر رہے ہو جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی، تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، کردار ہو، اخلاق ہو، والد کی نظر ہو، محبت ہو، جیسے ان سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے چھوٹے یوسف کو کنویں میں ڈالا، پھر بیچ دیا، اور ایک وقت آیا کہ جس یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اس یوسف کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ایک وقت آئے گا کہ جس نبی کی تم مخالفت کر رہے ہو، حسد کر رہے ہو، ایک وقت وہ ہوگا جسے تم مکے سے نکال رہے ہو، یہ نبی واپس آئے گا اور اس کے سامنے تم سر تسلیم خم کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے کئی گوشے مماثلت رکھتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے ستایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے ستایا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آپ کو ستاتے، ویسے یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار سگے بھائی ان کو ستاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا شہید کرنے کے لیے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات قریش نے گھیرا لگایا شہید کرنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی پر آمادہ کرنے کے لیے دنیاوی دولت سامنے رکھی، پوزیشنیں سامنے رکھی، آفرز دی تھی گناہ کے لیے، اور گناہ کی جو آفر جو پیشکش تھی اس کو رد کرنے پر آپ کو قید کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کا منظر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ بتوں کی مخالفت کو چھوڑنے کے لیے دنیا سامنے رکھ دی، عرب کی خوبصورت ترین عورت کی آفر کی گئی ہے، عرب کی سرداری کی آفر کی گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دولت کے انبار لگانے کی آفر کی گئی ہے، اور اس آفر کو ٹھکرانے پر شاب ابو طالب میں آپ کو 3 سال تک محصور رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام گئے تو تھے ایک غلام کی صورت میں، لیکن وقت آیا کہ اللہ نے انہیں بادشاہت دی۔ پھر وہ منظر بھی دیکھا زمانے نے کہ سارے بھائی سامنے کھڑے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ معاف کیا، کچھ نہیں کہتے۔ ایسا ہی کچھ منظر ہمیں فتح مکہ کے موقع پہ نظر آتا ہے کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن، وہ لوگ جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، وہ لوگ جو سجدے کی حالت میں اوجڑی ڈالتے تھے، گلے میں پھندا ڈال کر، چادر ڈال کر آپ کو پھندا ڈالا جاتا تھا، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا پتھر مار مار کے، نیکی کی دعوت دینے پر جو لان تان اور مخالفت ہوتی تھی، وہ آج سب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محکوم کھڑے ہیں، مغلوب کھڑے ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ غالب ہیں اس دن، اور وہ سارے آپ کے تلوار کے نیچے کھڑے تھے اس دن، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی تم پر معاوضہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، جاؤ معاف کیا تمہیں۔
کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی. حضور نے ایویں تو نہیں دل جیتا لوگوں کا، معاف کیا، لوگوں کے دلوں پر اثر ہوا. نبی رحمت المجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ صورتیں جو آیات آپ بیان فرما رہے ہیں دلوں کو بدلنے والی. قرآن مجید فرقان حمید ویسے تو ہر آیت اپنی ایک اثر رکھتی ہے، ہر آیت کا ایک اثر ہے، دلوں کو بدل دیتی. سورہ یوسف سن کے کئی یہودی مسلمان ہو گئے، کئی یہودی مسلمان ہوئے. اس سورت کی ابتدا ہے حروف مقطعات سے، الف لام را. حروف مقطعات یہ 29 صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے. یاسین، طٰ، طاسیم میم، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، قاف نون. یہ ساری آیات حروف یہ صورتیں جو ہیں یہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں. حروف مقطعات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. جبریل امین آئے تو وہ آیات لے کے آتے ہیں اللہ کے نبی کے حضور. کاف ہا یا عین صاد. حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، مجھے سمجھ آ گئی. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لے کے آیا ہوں، مجھے اس کا مطلب نہیں پتا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے اور اللہ کے درمیان محبت کے راز ہے. اس سے معلوم ہوا جبریل امین حضور کے استاد نہیں ہیں. حضور علیہ السلام کے استاد حضور کو صرف اللہ نے پڑھایا. آپ علیہ السلام کے استاد آپ علیہ السلام کو پڑھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جبریل نہیں. جبریل خادم ہے، استاد نہیں ہے. احباب، حروف مقطعات سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو بھی آیت نازل ہوئی ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے ہم اسے مانتے ہیں. اور یہ کمال اطاعت کی نشانی ہے. مومن اللہ نے جو فرمایا آنکھیں بند کر کے کہتا ہے اللہ نے حق فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا. مطلب کیا ہے؟ What does it mean alif lam mim? We don't know the translation and nobody did translation of this verse. What is the meaning of alif lam mim? Nobody knows. What is the meaning of Yasin? Nobody knows. This is a secret between Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And what is the wisdom behind this? We don't know. Ulama says when we do tawaf, go around the Kaaba Sharif, what is the wisdom? We don't know. But this is the order from Allah subhanahu wa ta'ala, that's what we do. Why you run between Safa and Marwa? What is the logic? We don't know. But this is the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's the reason we do. شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی، شیطان نظر آیا. آج کیوں مارتے ہو؟ حکم ہے. اسی لیے ہم اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کر مانتے ہیں. قرآن کی آیت الف لام میم کیا مطلب ہے نہیں پتا، پڑھتے کیوں ہو؟ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. شیخ عبد الرحمان سے کسی نے پوچھا نا کہ جناب جو مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھتا ہے. And a Muslim recites Quran, he doesn't know the translation, he doesn't know the meaning. کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ حاصل ہوا اس کو؟ شیخ نے جواب دیا یس، بالکل فائدہ حاصل ہوتا ہے. کہا جب آپ بیمار ہوتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، دوائی دیتا ہے، کیپسول ملا آپ کو، کیپسول کھا لیا، آپ کو انگریڈینٹس کا پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہے، آپ چیک کرتے ہو. ڈاکٹر نے دیا، آپ نے کہا بھائی اس میں میرے لیے شفا ہے، آپ نے اٹھا کے منہ میں رکھا اور جسم کو شفا مل گئی. کہا انگریڈینٹس کا پتہ تھا؟ کہا نہیں. کہا ایگزیکٹلی اسی طرح آپ قرآن مجید پڑھتے ہو، آپ کو نہیں پتہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے جو آپ کے روح کو پاک و صاف کر دیتا ہے.
Even if you don't know the meaning of the Quran, if you don't know the translation, still if you recite the Quran, you will see the result. Allah subhanahu wa ta'ala will clean your inner self. Allah will clean your ruh. You will see the difference in spiritual life if you recite Quran continuously, even if you don't know the meaning. Alif Lam Ra, یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. روشن کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کی دلالت کرتی ہیں, جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے, جو منزل پر پہنچانے والی کتاب ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, روشن بیان ہے. نیک آدمی کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں, نیک آدمی کی گفتگو سنتے ہیں, اچھے اخلاق والے, کردار والے, قرآن کا علم رکھنے والے علماء کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو ان کا کلام سنتے ہیں, آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے, آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے, آپ اچھائی کی طرف, نیکی کی طرف رغبت کرتے ہیں, نمازوں کی طرف رجوع کرتے ہیں, قرآن کھولتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیوں؟ ایک آدمی کی گفتگو, ایک آدمی کا بیان کرنا, اس کے الفاظ میں وہ تاثیر ہے جو اگلے کے دل پر اثر کر جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ کسی بد کردار, گناہگار انسان کے مجلس میں بیٹھتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, اس کا اثر آپ کے دل پر ہوگا اور آپ کا دل سخت ہوگا. آپ کا اثر قبول کرنا اس آدمی کے کلام سے ہے جس کو آپ سن رہے ہیں. تو اگر ایک انسان کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ وہ دل کو سخت بھی کرتا ہے, وہ دل کو نرم بھی کرتا ہے, اگر انسان کے کلام میں اتنی تاثیر ہے تو رحمان کے کلام میں کتنی تاثیر ہوگی. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا کیونکہ یہ دوسری زبانوں کے مقابلے میں زیادہ فصیح ہے, زیادہ واضح ہے, اس کی ایکسپلینیشن بہت ایزی ہے, یہ بہت وسعت رکھتی ہے یہ زبان. اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو عرب کہا جاتا ہے. عرب کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, اور ان کی زبان عربی ہے. تو قرآن کے جو پہلے مخاطب تھے وہ لوگ کون تھے؟ وہ عربی تھے, انہی کی زبان میں قرآن کو نازل کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 وجہ سے عرب سے محبت کرو. اس لیے کہ میں عربی ہوں, قرآن کی زبان عربی ہے, اور اہل جنت کی زبان عربی ہے. زبانوں میں تغیر ہے, چینجنگ ہے, لیکن 1400 سال ہو گئے, عربی اپنی جگہ آج بھی کھڑی ہے. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبله لمن الغافلین, ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سب کے احوال بیان کیے, لیکن کسی کے قصے کو یہ نہیں فرمایا کہ احسن القصص ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ فرماتا ہے کہ بہترین قصہ ہے, بہترین قصہ ہے. اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. اب بندہ غور کرے, یہ جو اللہ نے قصہ بیان کیا, یہ کہانی یہ کس لیے؟ ہم تو ٹائم پاس کرنے کے لیے کہتے ہیں کوئی یار کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں 3 گھنٹے کی ہیں, ٹائم پاس نہیں ہو رہا, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ نتھنگ. ٹائم ویسٹ بھی ہے, گناہ الگ ہے. یہ قصہ اور وہ قصے کیا فرق؟ کہا نہیں, اس میں عبرت موجود ہے, اس میں نتیجہ موجود ہے. یہ قصہ بہترین ہے اس لیے کہ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے, یہ قصہ ہمیں بتاتے ہیں کہ برسوں کے بچھڑے مل بھی سکتے ہیں. یہ قصہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے دشمن بن سکتے ہیں, سگے بھائی دشمن, ایک باپ کی اولاد ہے, دشمن بن سکتے ہیں, اور پھر وہ دشمنی واپس محبت میں بھی تبدیل ہوتی ہے. یہ قصہ احسن القصص ہے, بہترین قصہ ہے, اس لیے کہ اس میں ذکر ہے کہ جس کو
بازاروں میں فروخت کیا گیا تھا، جس کی بولی لگ رہی تھی بازار میں، ایک دن وہ بھی آیا کہ اس کو اسی ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا ہم۔ اس قصے میں ہمیں پاک دامنی نظر آتی ہے، عفت نظر آتی ہے، امانت نظر آتی ہے۔ اس قصے میں احسن القصص اس لیے ہے کہ اس قصے میں خوف خدا دکھایا گیا ہے، اللہ کے لیے صبر کیسے کیا جاتا ہے اس قصے میں بتایا گیا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا کیسے ہے کہا اس قصے میں نظر آئے گا۔ جیل میں بند ہے لیکن پھر بھی تبلیغ کا راستہ نہیں چھوڑا، دعوت کا راستہ نہیں چھوڑا، اللہ کی طرف بلانے کا راستہ نہیں چھوڑا۔ گناہ کی طرف بلایا گیا تو قال معاذ اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہا وہ تمہیں اس قصے میں نظر آئے گا۔ صبر کیسے کیا جاتا ہے کہا اس قصے میں نظر آئے گا۔ احسن القصص، سوال یہ بھی ہوتا ہے مولوی صاحب ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے گھر میں تھے، گھر سے کنویں میں آ گئے، کنویں سے اٹھائے گئے اور پھر مصر کے بازاروں میں ان کی بولی لگی، پھر وہاں سے اٹھا کر محل میں گئے، محل سے واپس قید خانے جیل میں آئے، جیل سے اٹھا کے پھر ان کو تخت پر بٹھایا۔ یہ سارا قصہ ہے۔ ہمیں تو کنواں نظر آ رہا ہے، ہمیں تو جیل نظر آ رہی ہے، ہمیں تو بھائیوں کا مارنا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے احسن القصص، بہترین قصہ ہے۔ یہ کیسے بہترین قصہ ہے جس میں ایک نبی پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کا بیٹا چھینا گیا ہے، اور یہ احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، بہترین قصہ ہے۔ کہا تمہیں کنواں تو نظر آ گیا ہے، تمہیں نتیجہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ بہترین اس لیے ہے کہ اس کا نتیجہ بہت بہترین ہے۔ بہترین اس لیے ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو ٹارچر کیا جاتا، ان کو تکلیف دی جاتی، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ کہا اس لیے یہ بہترین قصہ ہے۔ تمہیں یوسف کنویں میں تو نظر آ رہے ہیں، مصر کے تخت پہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اس کا نتیجہ بہترین نکالا ہے، کہا اس لیے یہ احسن القصص ہے۔ احباب اگلی آیت، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے والد محترم، بے شک میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، جمعرات اور جمعے کی رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی۔ آپ نے لیلۃ القدر کی یہ رات یہ خواب دیکھا ہے۔ بعض احباب فرماتے ہیں آپ کی عمر جو تھی وہ 7 سال تھی، بعض فرماتے ہیں کہ 12 سال تھی۔ اس آیت سے میں ایک دو باتیں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا خواب کس کو بیان کیا؟ اپنے والد کو بیان کیا نا۔ اولاد کے ساتھ والد کا تعلق ایسا ہونا چاہیے، فرینڈلی ہونا چاہیے کہ اگر بیٹا کچھ بیان کرنا چاہے تو سب سے پہلے اپنے والد سے ڈسکس کرے۔ اسکول ٹیچر کو بعد میں، فرینڈز کو بعد میں رکھو، سوشل والوں کو بعد میں رکھو، سب کو آگے پیچھے رکھو۔ آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق اتنا اچھا، اتنا مضبوط، اتنا فرینڈلی ہونا چاہیے کہ اولاد بغیر کسی ہیزیٹیشن کے آپ کو اپنا مدعا بیان کر سکے، آپ سے بات کر سکے۔ آپ کو تو پتہ نہ ہو، پورے محلے کو پتہ چل جائے۔ دوسری بات، یہاں ستاروں سے مراد بھائی ہے، اور شمس اور قمر، آفتاب و مہتاب، سورج اور چاند، یہ والد کو اور والدہ کو کہا گیا۔ سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا۔ دن میں سورج روشن ہمیں رکھتا ہے، اور رات میں چاند کی چاندنی روشنی دیتی ہے۔ والدین ان کا کام کیا ہے؟ کہا یہ اولاد کو نور ہدایت پر رکھیں، روشن رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے۔ سورج میں گرمی ہوتی ہے، بعض اوقات ماں باپ، والد بھی اسپیشلی، وہ تربیت کرتا ہے تو کبھی کبھار غصہ دکھاتا ہے۔ سورج میں ہوتی تاثیر اس کی گرم ہے، اور ماں چاند، یہ چاند کی جو لائٹ ہے ویسی بڑی ٹھنڈی ہے۔ تو ماں پیار سے، اور باپ اگر غصہ بھی کرے تو تربیت کی وجہ سے ان کا غصہ بھی برداشت کرنا چاہیے۔ دوسری بات، تیسری بات، خواب کا بیان کرنا۔ دیکھیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے نا تو جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہے. مفہوم یہی ہے, اچھا خواب دیکھا آپ بیان کر دو اس کو جس کو آپ پسند کرتے ہو. اور اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے تو اٹھو لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ آپ کہتے ہیں نا تھو تھو تھو, اس طرح تھو تھو کر کے 3 دفعہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھے. اور پھر یہ برا خواب کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں, شیئر نہ کریں. گھڑی پہ نظر رکھیں, میرے سامنے گھڑی شڑی کوئی نہیں ہے. ہو گیا ٹائم, چلے انشاءاللہ قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. سورہ یوسف ہم نے شروع کی ہے, سٹارٹ سے ایک ایک آیت پر انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے. جو سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کا کلام ہے, قرآن کی تفسیر ہے. یہ بہترین قصہ جو اللہ نے فرمایا ہے, انشاءاللہ اس کی تفسیر چلے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ احباب اگلے جمعے قرآن کی تفسیر سننے کے لیے وقت پر تشریف لائیں گے. اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.